السلام علیکم. ایڈوانسڈ الگوریدمس انالیسس اینڈ ڈیزائن کے ساتھ ڈاکٹر ظفر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج ہمارا لیکچر نمبر 17 ہوگا جس میں ہم اسمبلی لائن سکیجولنگ پرابلم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ کو ڈسکس کریں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسمبلی لائن سکیجولنگ پرابلم ہے کیا. پھر ہم اس کا کوئی بروٹ فورس اپروچ سے سولوشن فائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آف کورس اس کی ہم ٹائم کمپلیکسٹی بھی فائنڈ کریں گے کہ بروٹ فورس اپروچ سے یہ پرابلم ہمارے لیے کتنا اکانومیکل ہے. اور پھر اس کو ہم ڈائنامک پروگرامنگ سے آف کورس اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے. آف کورس ہم اس میں یہ بھی پروو کرنے کی کوشش کریں گے جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں پروو کیا تھا کہ چین میٹرکس ملٹیپلیکیشن پرابلم جو ہے وہ واقعی ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کیا جا سکتا ہے. اس پرابلم میں بھی ہم یہ پروو کرنے کی کوشش کریں گے کہ وائی وی آر گوئنگ ٹو یوز ڈائنامک پروگرامنگ ان اسمبلی لائن سکیجولنگ پرابلم. تو لہٰذا ہم اس پرابلم کو ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کریں گے. اس کا الگوریدم آف کورس ڈیزائن کریں گے اور اس کی ٹائم کمپلیکسٹی بھی فائنڈ کی جائے گی. اور فائنلی سم اپلیکیشن ایریاز آف دس اسمبلی این لائن یا ٹو لائنس اسمبلی اسکیجولنگ پرابلم جو ہے وہ اس کی اپلیکیشنز کی بات بھی ہم کریں گے. تو پہلے دیکھتے ہیں کہ ان فیکٹ واٹ از اسمبلی لائن اسکیجولنگ پرابلم. آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. دیر آر ٹو اسمبلی لائنس each with n stations. The jth station on line I is denoted by Sij. The assembly time at that station is Aij. An auto enters a factory, goes into line I, taking time Ei. After going through jth station on line I, the auto goes to the j plus 1 station, yani ki j plus 1 station on either of the lines. There is no transfer cost if it stays on the same line. It takes time Tij to transfer to other line after station Sij. After exiting the n station on a line, it takes time Xi for the completed auto to exit the factory. And finally, our objective is to determine which stations to choose from lines 1 and 2 to minimize total time through the entire factory. دس از آور اسمبلی لائن اسکیجولنگ پرابلم. یعنی کہ ہم نے پرابلم میں اسٹیٹمنٹ اس کی اس طرح سے ڈیفائن کی ہے کہ وی آر گیون اے سم فیکٹری جس میں کوئی دو لائنس اسمبلی لائنس انسٹالڈ ہیں آف کورس وچ آر گوئنگ ٹو بی یوزڈ فار دا اسمبلی آف آٹوز. اور ہر لائن جو ہے اس کے اوپر n نمبر آف اسٹیشنز دیے ہوئے ہیں. آف کورس اگر آپ کے پاس دو لائنز ہیں اور پیرلل اس کے اوپر n نمبر آف اسٹیشنز ہیں تو اس کے معنی یہ ہیں کہ اسٹیشن 1 وہ لائن 1 پہ ہو یا 2 پہ ہو اس کی جو فنکشنلٹی ہے وہ سیم ہے. یعنی کہ جو کارروائی کرتا ہے وہ اسٹیشن وہ ایک ہی ہے. یعنی کہ وہ ایکٹیویٹی آپ اسٹیشن 1 آن لائن 1 پہ کریں یا آن لائن 2 یعنی کہ اسٹیشن 1 آف لائن 2 پہ کریں اس کے معنی ایک ہی ہیں. آف کورس اگر آپ اس ایکٹیویٹی کو لائن 1 پہ کریں گے آن اسٹیشن 1 تو پھر اس کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ یعنی کہ اس کی جو ضرورت ہے وہ لائن 2 پہ فار دا سیم اسٹیشن S1 جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہوگی. تو لہٰذا آپ کے پاس 2 لائنز ہیں اور ہر لائن کے اوپر n نمبر آف اسٹیشن. ہم نے jth اسٹیشن آن لائن I کو Sij سے ڈینوٹ کیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ I کی ویلیو 1 اور 2 ہوگی کیونکہ ہمارے پاس صرف 2 ہی لائنز ہیں. I جو ہے وہ لائن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور یعنی کہ لائن نمبر کو اسمبلی لائن کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور j جو ہے وہ اسٹیشن نمبر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یعنی کہ اگر میں فار ایگزامپل S11 کی بات کرتا ہوں تو اس سے میرا مراد یہ ہوگا کہ لائن نمبر 1 اور اسٹیشن نمبر بھی 1 ہی ہے. اگر میں S23 کی بات کرتا ہوں تو اس کے معنی یہ ہے کہ لائن نمبر 2 اینڈ اسٹیشن نمبر 3. تو لہٰذا میں نے یہ کہہ دیا کہ لائن I اور اسٹیشن J یعنی کہ اسٹیشن J جو لائن I پہ انسٹالڈ ہے اس کو میں نے Sij کہہ دیا. اسی طرح سے ٹائم ٹیکن بائی این آٹو آن دا اسٹیشن Sij جو ہے اس کو میں نے ایک ویریبل Aij کہہ دیا. اور فردر جو میری ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب آٹو فنش کرتی ہے کسی بھی j-1 اسٹیشن پہ اور موو کرتی ہے j اسٹیشن کی طرف تو آف کورس j-1 اسٹیشن کسی بھی لائن کے j-1 اسٹیشن سے یہ jth اسٹیشن آف اینی آف دا لائنز پہ موو کر سکتی ہے. لیکن اس کے اوپر ایک کنڈیشن ہے کہ اگر تو آٹو j-1 اسٹیشن سے j اسٹیشن پہ موو کرتی ہے آن دا سیم لائن
تو اس کے لیے ٹرانسفر کاسٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، یعنی کہ ہم نے سپوز کیا ہے کہ دیر از نو ٹرانسفر ٹائم فرام اسٹیشن J-1 ٹو اسٹیشن J آن دا سیم لائن. But if an auto moves from station J-1 to station J on the different line, so then we have supposed that there is a cost, یعنی کہ in terms of time, which is Tij-1. اس میں ایک اور چیز بھی آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ میں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی آٹو J-1 اسٹیشن سے Jth اسٹیشن پہ ہی موو کر سکتی ہے، وہ J-1 اسٹیشن سے J+1 اسٹیشن پہ یا J+2 اسٹیشن پہ موو نہیں کر سکتی. سملرلی اگر کوئی آٹو فار ایگزامپل اس کی ایکٹیویٹی Jth اسٹیشن پہ اگر فنش ہو گئی ہے تو نیکسٹ وہ J+1 اسٹیشن پہ موو کرے گی، وہ J اسٹیشن سے J-1 یا J-2 یا اس سے پہلے بھی کسی اسٹیشن پہ اس کو موو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ سپوز کیا ہوا ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز Jth اسٹیشن سے پہلے ریکوائرڈ تھیں وہ Jth اسٹیشن تک پہنچتے ہوئے ساری کمپلیٹ ہو گئی. تو لہٰذا میں نے یہ کہا کہ وین این آٹو مووز فرام J-1 اسٹیشن ٹو Jth اسٹیشن آن دا سیم لائن دیر از نو ٹرانسفر کاسٹ. But when an auto moves from J-1 station of some one line to Jth station of the different line, then it requires some transfer time یا cost جس کو ہم نے Tij-1 کہا ہے. ہم نے یہ بھی سپوز کیا کہ when an auto enters from starting point to any of the line تو it requires some time EI، جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر وہ لائن 1 پہ موو کرتی ہے، یعنی کہ سٹارٹ میں وہ اسٹیشن 1 آف لائن 1 پہ جاتی ہے تو اس کے لیے انٹری ٹائم جو ہے وہ E1 ہے، اور اگر آٹو اسٹیشن 1 آف لائن 2 پہ موو کرتی ہے تو اس کا جو انٹری ٹائم ہے وہ E2 ہے. اسی طرح سے جب آٹو فائنلی یعنی کہ فائنل اسٹیشن n اسٹیشن جو کہ لائن 1 پہ ہے، اگر وہ S1n بن جائے گا انفیکٹ، یعنی کہ n اسٹیشن آف لائن 1 سے اگر وہ ایگزٹ کرتی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کی ایگزٹ کی جو ٹائم ہے اس کو ہم نے x1 کہا ہوا ہے. اینڈ سملرلی اگر وہ n اسٹیشن آف لائن 2 سے ایگزٹ کرتی ہے تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ہم نے x2 کہا ہوا. اب ہمارا آبجیکٹیو فنکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو فائنڈ دا سیکوینس آف اسٹیشنز فرام لائن 1 اور 2، یعنی کہ ہم کون سے اسٹیشنز جو ہیں وہ چوز کریں جس سے انٹائر فیکٹری کے دوران آٹو کو اس کا جو منیمم ٹائم ہے وہ لگے اس کی کمپلیٹ اسمبلنگ کے لیے. اور یہ آپ نے یہاں پہ نوٹ کر ہی لیا ہوگا کہ آف کورس آٹو کو ہر اسٹیشن سے ایٹ لیسٹ یعنی کہ ایگزیکٹلی ونس آٹو کو ہر اسٹیشن سے پاس کرنا ہوگا، وہ بے شک لائن 1 کا ہو یا 2 کا ہو. آف کورس اگر کسی اسٹیشن J کی ایکٹیویٹی لائن 1 پہ ہو گئی ہے تو J اسٹیشن کی ایکٹیویٹی وہ لائن 2 پہ آف کورس ناٹ ریکوائرڈ، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. تو لہٰذا اب ہمارا آبجیکٹیو فنکشن یہ ہو گیا کہ ہم اس کی کاسٹ کو منیمم کرنا چاہتے ہیں تھرو دا انٹائر فیکٹری، یعنی کہ اس کی انٹائر پروسیجر فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ انکلوڈنگ انٹری ٹائم اور ایگزٹ ٹائم، جس سے اس کی جو ٹوٹل پاسبل ویز ہیں اس میں سے ہم وہ ویو کمپیوٹ کرنا چاہتے ہیں جس سے اس کی جو اسمبلنگ کی ٹوٹل ٹائم ہے یا کاسٹ ہے وہ منیمم ہو. دس از آور آبجیکٹیو فنکشن. آئی تھنک اب آپ کو پرابلم تو ٹھیک طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا کہ انفیکٹ ہمیں پرابلم کو کرنا کیا ہے، اس میں ہمارا آبجیکٹیو فنکشن کیا ہے. اس پرابلم کو ہم 2 طریقوں سے سالو کریں گے. جیسا کہ آپ کو پہلے بھی معلوم ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ سب سے پہلے کسی بھی پرابلم کا کوئی بھی ایفیشینٹ الگوریتھم بے شک ڈیزائن کرنا ہو، اس سے پہلے میں اس کا کوئی بروٹ فورس اپروچ سے ایگزاسٹیو سرچ سے اس کا کوئی سولوشن دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ٹھیک انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ ہم پرابلم میں انفیکٹ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. کیونکہ اگر ہم زیادہ ایفیشنسی کے اوپر فوکس کریں اور پرابلم کی کمپلیکسٹی کے اندر چلے جائیں تو پھر پرابلم کی صحیح انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی کہ انفیکٹ اس میں ہم چاہ کہے کیا رہے تھے. تو یہ دیٹس وائی ویری امپورٹنٹ ہے کہ فرسٹ آف آل آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے اس کی ایگزاسٹیو سرچ سے اس کے آل پاسبل سولوشنز کی بات کریں اور اس آل پاسبل سولوشنز میں سے اس کا آپٹیمل سولوشن جو آپ کا ریکوائرڈ ہے وہ فائنڈ کر لیں، اور پھر اس کے بعد ہم ایفیشنسی کی بات کرتے رہیں گے. یہی انفیکٹ میں کوشش کروں گا کہ اس اپنے انٹائر کورس کے دوران
ہر الگوریدم کے اوپر بے شک آپ کو میں اس کا بروٹ فورس اپروچ کے ذریعے پورا سولوشن نہ دوں، اس کا کمپلیٹ الگوریدم ڈیزائن نہ کروں، اس کا ڈیٹیل میں نہ جاؤں، لیکن ایٹ لیسٹ میں آپ کو یہ ضرور بتاؤں گا کہ اس کے بروٹ فورس اپروچ سے جو پاسبل سولوشن ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی ٹائم کمپلیکسٹی کتنی ہوگی، اور بروٹ فورس اپروچ سے ہم کوئی بھی ایفیشینٹ ٹیکنیک یوز کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی ایڈیشنل کاسٹس ہوں گی جو بروٹ فورس اپروچ میں ہمیں ڈالنا پڑی تھیں، ان کو ہم ریموو کر سکیں، یعنی کہ اس کو ہم ایفیشنسی جو ہے وہ اس میں اپنے الگوریدم میں ڈال سکیں۔ تو اس پرابلم کو بھی ہم بروٹ فورس اپروچ اور ڈائنامک پروگرامنگ دونوں سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے اس کو ہم بروٹ فورس اپروچ سے انالائز کریں گے، اور بعد میں ہم اس کو ڈائنامک پروگرامنگ سے اس کا سولوشن فائنڈ کریں گے، اور فائنلی اس کا الگوریدم ڈیزائن کریں گے، اینڈ آف کورس دین وی ول فائنڈ دا ٹائم کمپلیکسٹی آف دا الگوریدم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ، اور ہم پھر اس کے بعد اس کا کمپیریزن بھی کریں گے کہ بروٹ فورس اپروچ میں کتنی ٹائم کمپلیکسٹی تھی اور ہم نے فائنلی ڈائنامک پروگرامنگ میں اس کو کہاں تک امپروو کیا ہے۔ اس پرابلم کو کسی فارمل سیٹ آف نوٹیشن میں کنورٹ کرنے کے لیے آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے ایک سیٹ آف نوڈس، یعنی کہ ایک میرے پاس دو پیرلل لائنز ہیں، جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 لائن اسمبلی اسکیجولنگ پرابلم ہے۔ لائن 1 کے میں نے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کوئی 6 نمبر آف اسٹیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ انسٹال کیے ہیں۔ سملرلی لائن 2 کے اوپر بھی 6 نمبر آف اسٹیشنز ہیں، اور آف کورس آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ اسٹیشنز بھی آپ کو سلائڈ میں بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ پیرلل لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ اسٹیشن 1 آن لائن 1 اینڈ اسٹیشن 1 آن لائن 2 وہ بالکل آپ کو پیرلل نظر آ رہے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دونوں اسٹیشنز میں سے ایکٹیویٹی کسی ایک ہی اسٹیشن پہ ہونی ہے، سو دیٹس وائی میں نے یہاں پہ ڈائیگرام میں بھی آپ کو پیرلل دکھائے ہیں۔ تو یہاں پہ اس ڈائیگرام میں نے نوڈ سے میرا مراد اسٹیشن ہے، اور اس کی ایک آپ کو اوپر لائن نظر آ رہی ہوگی، دوسری اسمبلی لائن جو ہے وہ نیچے نظر آ رہی ہوگی، اور ایرو انفیکٹ اس چیز کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ آپ کس اسٹیشن سے کس اسٹیشن کی طرف موو کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی اسٹیشن جے ہے تو آپ J+1 اسٹیشن کی طرف موو کر سکتے ہیں آن لائن 1 یا آن لائن 2۔ تو یہ ایروز جو ہیں وہ انفیکٹ اسی چیز کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ E1 E2 جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے انٹری ٹائمز ہیں۔ اگر آپ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اسٹیشن 1 آن لائن 1 جاتے ہیں تو اس کا انٹری ٹائم جو ہے وہ E1 ہے، اور اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اگر آپ اسٹیشن 1 آف لائن 2 پہ جاتے ہیں تو اس کا انٹری ٹائم جو ہے وہ E2 ہے۔ سملر از دا ڈیفینیشن آف X1 اینڈ X2۔ ویسے تو ظاہری طور پہ یہ ایک ایسا ماڈل بن گیا ہے جس سے لگتا ہے کہ یہ کوئی گراف تھیوری کا پرابلم بن گیا ہے، لیکن میں یہاں پہ گراف تھیوری کے کانسیپٹس وغیرہ یوز نہیں کروں گا ٹو فائنڈ دا منیمم ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ۔ یہاں پہ ہم صرف بروٹ فورس اپروچ اور ڈائنامک پروگرامنگ کے ذریعے ہی اس پرابلم کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، کسی ہم گراف تھیوری کا الگوریتم جو ہے وہ یوز نہیں کریں گے۔ ویسے اٹ از پاسبل کہ یہ ایک خاص قسم کا گراف ہے جس کو ہم گراف تھیوریٹک الگوریتمس یوز کرتے ہوئے بھی فائنڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ شارٹیسٹ پاتھ پرابلم بھی اس کے اوپر انفیکٹ جو ہے وہ یوز کیا جا سکتا ہے ٹو فائنڈ دا منیمم نمبر آف نوڈس یا منیمم پاتھ جس کی ٹوٹل ویٹ جو ہے وہ ایجز اور نوڈ کا کم سے کم ہو۔ تو اینی ہاؤ میں گراف تھیوریٹک جو کانسیپٹس ہیں وہ یہاں پہ ابھی ڈسکس نہیں کروں گا، کیونکہ ابھی ہم نے گراف تھیوری کو تو ڈسکس بھی نہیں کیا اس کورس میں، تو دیٹس وائی میں یہاں پہ صرف بیسڈ آن دا نالج وچ آئی ہیو آلریڈی بلڈ اپ فار دا دس ڈائنامک پروگرامنگ الگوریتھمس اتنے ہی یوز کروں گا، اور اسی کی بیس پہ ہی ہم اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ میں نے اسٹیشن SIJ کو اسٹیشن آئی یعنی کہ اسٹیشن J آن لائن I کو میں نے ریپرزینٹ کیا ہے SIJ، جس کے معنی یہ ہیں کہ I کی ویلیوز 1 2 ہو سکتی ہیں، اور اسٹیشن چونکہ N ہیں، دے آر N اسٹیشنز آن ایچ لائن، دیٹس وائی میں نے J کی ویلیو 1 2 3 اپ ٹو N ڈیفائن کی ہے۔ اور AIJ کو میں نے اسمبلی ٹائم ایٹ اسٹیشن SIJ کہا ہے، اور نیکسٹ میں نے TIJ ڈیفائن کیا ہے، ٹرانسفر ٹائم فرام SIJ ٹو SI-1 J+1 یا SI+1 J+1۔ اور فائنلی میں نے EI اینٹری ٹائم فرام لائن 1 اور XI ایگزٹ ٹائم فرام لائن I۔ اس پرابلم میں نے جو ویریبل TIJ ڈیفائن کیا ہے یہ ذرا تھوڑا سا باقی ویریبل سے ہٹ کے ہے۔ یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ وین این آٹو مووز فرام اسٹیشن J آف لائن I ٹو اسٹیشن J+1 آن اینی آف دا لائن، یعنی کہ 1 یا 2 کی طرف، تو اگر تو وہ سیم لائن پہ ہے تو اس کی ہم نے سپوز کیا ہوا ہے کہ ٹرانسفر کاسٹ جو ہے وہ 0 ہے، لیکن اگر وہ ڈفرینٹ لائن پہ ہے تو اس کیس میں اس کی جو کاسٹ ہے وہ نان زیرو ہے، اور اس کو ہم نے ایک ویریبل کے طور پہ یہاں ڈیفائن کیا ہے۔ یعنی کہ میں نے کہا ہے کہ جب آٹو موو کرتی ہے فرام اسٹیشن SIJ سے SI-1 J+1 یا SI+1 J+1 تو اس وقت اس کی جو ٹرانسفر کاسٹ ہے اس کو میں نے DIJ کہا ہے۔ یعنی کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ SIJ ٹو SIJ+1، کیونکہ
آٹو نے یا تو موو کرنا ہے فرام لائن 1 to 2 یا 2 to 1، اس کیس میں ٹرانسفر کاسٹ ہے. ادروائز اگر سیم لائن پہ موو کرتی ہے تو اس کیس میں ٹرانسفر کاسٹ جو ہے وہ 0 نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ میں نے کہا ہے کہ جب آٹو موو کرے گی فرام اسٹیشن ایس آئی جے سے ایس آئی مائنس 1 جے پلس 1 پہ یا ایس آئی جے سے آئی پلس 1 جے پلس 1 پہ، تو دین اٹ ریکوائر سم ٹائم، جس کو میں نے یہاں پہ ٹی آئی جے کہا ہے. تو لہٰذا یہ میرے پاس ایک سیٹ آف نوٹیشنز آ گئے ہیں. ان سیٹ آف نوٹیشنز کو یوز کرتے ہوئے میں اس کو کوئی ایک فارمولیٹ کروں گا میتھمیٹیکل ماڈل، جس کی بیس پہ میں اس کا فائنلی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی الگورتھم ڈیزائن کروں گا. اس پرابلم کی اگر میں بروٹ فورس اپروچ سے اس کا اگر سولوشن فائنڈ کرنے کی کوشش کروں تو جیسا کہ آپ اس میں سلائڈ میں دیکھ رہے ہیں، آپ چونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے کسی بھی اسٹیشن پہ موو کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ لائن 1 اسٹیشن 1 پہ موو کر سکتے ہیں یا لائن 2 اسٹیشن 1 پہ بھی موو کر سکتے ہیں. تو لہٰذا اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اسٹیشن 1 پہ موو کرنے کے لیے دیر آر 2 پاسبل ویز. اسی طرح سے ونس آپ اسٹیشن 1 پہ اگر پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد اسٹیشن 2 پہ موو کرنے کے بھی آپ کے پاس دیر آر 2 پاسبل ویز. تو لہٰذا اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اسٹیشن 2 تک موو کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف پاسبل ویز جو ہیں وہ 2 کی پاور 2 یعنی کہ 4 ہو جائیں گے. سملرلی جب آپ اسٹیشن 3 پہ موو کریں گے، وہ لائن 1 پہ ہو یا 2 پہ ہو، تو آپ کے پاس ٹوٹل جو پاسبل ویز ہیں وہ 2 کی پاور 3 یعنی کہ 8 ہو جائیں گے. سملرلی اگر میں اس پرابلم کو کسی بائنری ٹری کی فارم میں اگر کنورٹ کروں تو سرٹنلی، کیونکہ ہر نوڈ سے آگے 2 نوڈس جنریٹ ہو رہے ہیں، اس کے 2 چائلڈ نوڈس ہیں، یعنی کہ وہ لائن 1 سے 2 کی طرف بھی جا سکتا ہے اور لائن 1 سے 1 کی طرف بھی جا سکتا ہے. تو دیٹس وائی میں اس پرابلم کو ریپرزینٹ کر سکتا ہوں یوزنگ ایک بائنری ٹری، جس میں اس کی ٹوٹل نمبر آف پاتھس یا ٹوٹل نمبر آف پاسبل ویز میں کمپیوٹ کر سکتا ہوں. جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر تھرڈ 1 اسٹیشن تک آپ پہنچتے ہیں تو اس کیس میں ٹوٹل پاسبل ویز 2 پاور 3 ہوں گے. اسی طرح سے میں اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں n اسٹیشن پہ پہنچتا ہوں تو میرے پاس ٹوٹل نمبر آف جو ویز ہوں گے وہ 2 پاور n ہو جائیں گے. جب میں اس کو بائنری ٹری سے ریپرزینٹ کروں گا تو اس وقت ہائٹ آف دا بائنری ٹری سے میں فائنلی اس کے ٹوٹل پاسبل ویز بھی کمپیوٹ کر سکتا ہوں، جو یقیناً اتنے ہی آئیں گے جتنے میں نے اس طریقے سے یہاں پہ کمپیوٹ کر لیے ہیں. تو لہٰذا میں نے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے ایگزٹ پوائنٹ تک ٹوٹل نمبر آف پاسبل ویز کمپیوٹ کر لیے، جو کہ 2 پاور n ہے. ابھی تک میں نے صرف ٹوٹل نمبر آف پاسبل ویز کمپیوٹ کیے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ہمارا آبجیکٹیو کیا ہے اس پرابلم میں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاسبل وے فائنڈ کریں جس سے ٹوٹل جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ منیمم لگے آٹو کو فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ. تو لہٰذا اگر میں بروٹ فورس اپروچ سے اس کا سولوشن فائنڈ کروں گا تو سب سے پہلے تو مجھے اس کی ایگزاسٹو سرچ سے آل پاسبل ویز ہی فائنڈ کرنا پڑیں گے، اور پھر مجھے ہر وے کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کرنا پڑے گی، اور ان میں سے پھر مجھے دیکھنا پڑے گا کہ کون سا وے جو ہے وہ زیادہ آپٹیمل ہے، جس میں میری کاسٹ جو ہے وہ سب سے منیمم آ رہی ہے. لہٰذا اب میں نے ٹوٹل نمبر آف ویز فائنڈ کر لیے، جس کے لیے ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ جو ہے وہ 2 پاور n یعنی کہ آپ کے پاس ایکسپونینشیل کاسٹ آ گئی ہے. اینی ہاؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی وے کی جو ٹوٹل کاسٹ ہے، یعنی کہ اس کا جو ٹوٹل ٹائم ہے فرام اسٹارٹنگ ٹو اینڈ پوائنٹ، اس کے لیے مجھے کتنا ٹائم لگے گا. کیونکہ آپ کے پاس اگر آپ اس کو گراف تھیوریٹک کانسیپٹ کے لحاظ سے دیکھیں تو آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف نوڈز جو ہیں وہ n ہے، اور مور آر لیس آپ کے جو ٹوٹل نمبر آف ایجز ہیں وہ بھی نوڈز کے کمپیریبل ہیں. تو لہٰذا آپ نے آف کورس ہر نوڈ میں سے گزرنا ہے. n نوڈز ہیں، لائن 1 کا ہو یا 2 کا ہو، لیکن ایٹ لیسٹ یو ہیو ٹو پاس تھرو ایوری نوڈ، اور اسی طرح سے ہر ایج سے بھی آپ کو پاس کرنا ہے. تو اس طرح سے آپ نے نوڈز اور ایجز کے جب ٹوٹل ویٹس کمپیوٹ کریں گے تو اس کے لیے یو ریکوائر لینئر آرڈر پولینومیل، یعنی کہ اس کی جو کاسٹ ہو جائے گی ٹوٹل نمبر آف نوڈز پلس ٹوٹل نمبر آف ایجز ہو جائے گی، جو کہ آرڈر n ہو جائے گی آئسمپٹوٹیکلی. تو لہٰذا آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف ویز جو ہیں وہ 2 پاور n ہے. ہر وے کی جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ n ہے. جب میں دونوں کاسٹس کو اکٹھا کروں گا تو آف کورس دونوں ملٹیپلائی جائیں گی، تو میرے پاس n ملٹیپلائڈ بائی 2 کی پاور n ہو جائے گا. تو لہٰذا اس بروٹ فورس اپروچ سے میرے پاس جو ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ n ملٹیپلائڈ بائی 2 کی پاور n آ گئی ہے، جو کہ آف کورس ایک ایکسپونینشیل کاسٹ ہے، ایکسپونینشیل فنکشن ہے. اب میں نے سارے اس کے جتنے بھی پاسبل ویز تھے وہ بھی فائنڈ کر لیے، ہر وے کی میں نے کمپیوٹیشنل کاسٹ بھی فائنڈ کر لی. اب مجھے اس میں سے یہ ڈھونڈنا کہ کون سی کاسٹ منیمم ہے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس کو بھی میں لینئر ٹائم میں آف کورس کمپیوٹ کر سکتا ہوں. تو لہٰذا میں نے اس کا جب بروٹ فورس اپروچ سے انالیسس کیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے جو ٹوٹل نمبر آف پاسبل ویز ہیں وہ ایکسپونینشیل ہیں، اور ہر وے کی جو کاسٹ کمپیوٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ لینئر ٹائم میں آپ اس کو کمپیوٹ کر سکتے ہیں، یعنی کہ پولینومیل ٹائم میں کمپیوٹ کر سکتے ہیں. اور فائنلی جب میں ٹوٹل کاسٹ کو کمپیوٹ کروں گا تو ایک خاص نمبر آف ایک خاص ویلیو آف n کے بعد
جو ایکسپوننشیل کاسٹ ہے وہ لینئر کاسٹ کے اوپر ڈومینیٹ ہو جائے گی. سو دیٹس وائی آپ کی جو ایکسپوننشیل جو ٹوٹل کاسٹ ہے یوزنگ بروٹ فورس اپروچ یعنی کہ بروٹ فورس الگوریدم دیٹ از آف کورس ایکسپوننشیل, جو کہ یقینی بات ہے کہ ہمارے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی جب آپ کے پاس ویلیو آف n جو ہے وہ لارج ہوگی. تو اس کے لیے آف کورس وی ریکوائر سم ایفیشینٹ ٹیکنیک فار ڈیزائننگ الگوریدم فار دس 2 لائن اسکیجولنگ پرابلم. اس کیس میں جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ اس کو ہم ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کرنے کی کوشش کریں گے. تو آئیں چلتے ہیں نیکسٹ ٹو سی ہاؤ ٹو فائنڈ این الگوریدم یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ. ناؤ اگین دا کویسچن از کہ ہم اس کو ڈائنامک پروگرامنگ سے کیا سالو بھی کر پائیں گے یا نہیں. تو اس کے لیے مجھے پہلے تو یہ پروو کرنا پڑے گا, پہلے مجھے اس کو انالائز کرنا پڑے گا کہ ہم واقعی اس پرابلم کو ڈائنامک پروگرامنگ سے سالو کر سکتے ہیں. اگر تو میں یہ پروو کر سکتا ہوں, اگر کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو دین آف کورس پھر ہی میں اس کو ڈائنامک پروگرامنگ سے فردر جو ہے وہ پروو کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کا کوئی ڈائنامک پروگرامنگ کو یوز کرتے ہوئے کوئی الگوریدم ڈیزائن کروں گا. تو اگین آئی ہیو ٹو گو بیک ٹو دا اسٹیپس ان دا ڈائنامک پروگرامنگ. جب تک میں ڈائنامک پروگرامنگ کے اسٹیپس میں سے گو تھرو نہیں کرتا اور میں نیچر آف دا پرابلم کو نہیں دیکھتا, اس وقت تک میں یہ پروو نہیں کر سکتا کہ اس میں ہم ڈائنامک پروگرامنگ یوز کر سکتے ہیں یا نہیں. تو ہمارا جو پہلا اسٹیپ ہے ان ڈائنامک پروگرامنگ دیٹ از فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو کریکٹرائز دا آپٹیمل اسٹرکچر آف دا پرابلم. اینڈ سیکنڈ اسٹیپ از ریکرسively you have to define the value of the optimal structure. اور تھرڈ ون اس کا جو اسٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی ویلیوز کمپیوٹ کرنی ہے, اسی آپ کی جو آپٹیمل اسٹرکچر ہے اس کی یعنی کہ آپ نے ویلیوز کمپیوٹ کرنی ہے ان اے باٹم اپ فیشن, یعنی کہ بیس کیسز سے لے کے اوپر آپ نے اس کی ویلیوز کمپیوٹ کرتے جانا ہے. اور فائنلی یو ہیو ٹو کمپیوٹ دا آپٹیمل سولوشن. یہ آپ کے 4 اسٹیپس ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ان 4 اسٹیپس کو یوز کرتے ہوئے ہم اس پرابلم کو یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ سالو کر سکتے ہیں یا نہیں. اوکے, سو اگین کم بیک ٹو دا نیچر آف دا پرابلم کہ پرابلم کی نیچر کیا ہے. اس میں آپ نے کسی بھی یعنی کہ آٹو کے لیے اگر اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک آپ نے اس کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کرنی ہے تو وہ منیمم کاسٹ فائنڈ کرنی ہے تو وہ کیسے کریں گے. اس کیس میں آف کورس اگر میں دیکھوں فار ایگزامپل میں اگر اس کی منیمم کاسٹ فائنڈ کرنا چاہوں اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک, تو اس کے لیے مجھے سب سے پہلے تو اس کی ٹوٹل کاسٹ فائنڈ کرنا پڑے گی اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اسٹیشن n آن لائن 1 تک. اسی طرح سے مجھے اس کی ٹوٹل کاسٹ فائنڈ کرنا پڑے گی اسٹیشن n آف لائن 2 تک. اگر میں اس کی منیمم کاسٹ وہاں تک فائنڈ کر لیتا ہوں تو نیکسٹ میرے پاس صرف ایگزٹ کا ٹائم ہے, اس کو میں ایڈ کر لوں گا تو میرے پاس اس کی منیمم کاسٹ آ جائے گی. تو لہٰذا میں نے یوں دیکھ لیا کہ جو میرا مین آبجیکٹیو تھا جس میں نے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک تو اس کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کرنی تھی, اس کو میں نے تھوڑا سا 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا. تھوڑا سا میں نے آبجیکٹیو کو زیادہ جو ہے وہ ریئل بنا لیا, یعنی کہ پرابلم کی نیچر کے لحاظ سے, یعنی کہ میں نے اس کو اسٹیشنز کی کاسٹ کے ساتھ ایسوسیٹ کر لیا رادر دین کہ میں اس کا اسٹارٹنگ اور اینڈ پوائنٹ کے ساتھ ہی وہیں پہ ہی اس کو میں ڈیفائن کرتا. تو اب میں یعنی کہ اس کی جو کاسٹ ہے اس کو میں نے دیکھ لیا ہے ان ٹرمز آف n اسٹیشن آن لائن 1 اینڈ n اسٹیشن آن لائن 2. اب آف کورس S1n یعنی کہ جو اسٹیشن n آن لائن 1 ہے اس تک منیمم کاسٹ فائنڈ کرنے کے لیے چونکہ میں n اسٹیشن پہ کیسے پہنچ سکتا ہوں, آف کورس میں n-1 اسٹیشن سے پہنچوں گا. وہ n-1 اسٹیشن لائن 1 کا بھی ہو سکتا ہے اور لائن 2 کا بھی ہو سکتا ہے. تو لہٰذا میں n اسٹیشن تک پہنچنے سے پہلے اس سے جو پریویس اسٹیشن j-1 ہے وہ لائن 1 پہ ہے یا 2 ہے, اس کی منیمم کاسٹ فائنڈ کروں گا. اگر تو میں نے اس کی منیمم کاسٹ فائنڈ کی ہوئی ہیں, ٹرانسفر ٹائم کا مجھے پتہ ہے, تو فائنلی میں S1n اور S2n تک جو منیمم کاسٹ ہے وہ فائنڈ کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا. اسی طرح سے اگر اس پرابلم کو میں جنرلائز کروں, یعنی کہ میں کسی اسٹیشن Sij تک اس کی ٹوٹل کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کرنا چاہوں جو کہ منیمم ہو, تو سرٹنلی مجھے پہلے j-1 اسٹیشن کے اوپر جانا پڑے گا. j-1 اسٹیشن تک اگر اس کا میں آپٹیمل سولوشن فائنڈ کر لیتا ہوں آن لائن 1 یا 2, تو پھر j اسٹیشن تک اس کا آپٹیمل سولوشن فائنڈ کرنا مجھے کوئی مشکل نہیں ہے. تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ میں نے جب اس کو یعنی کہ j اسٹیشن ان جنرل لائن i j اسٹیشن پہ جب اس کی میں کمپیوٹیشنل کاسٹ فائنڈ کرنے کی کوشش کی تو میرے پاس صرف 2 ہی اس کی پاسبل ویز ہیں, 2 ہی اس کی سب اسٹرکچرز ہیں کہ میں اسٹیشن j-1 آف لائن 1 پہ جاؤں یا اسٹیشن j-1 آف لائن 2 پہ جاؤں. تو لہٰذا اس طرح سے میں نے اپنے پرابلم کو
اس کی جو ٹوٹل اسٹرکچر تھی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا، یعنی کہ جو میرا آبجیکٹیو فنکشن تھا، میں منیمم کاسٹ فائنڈ کرنا چاہتا تھا فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن آئی جے، تو اس کے لیے میں نے اپنے فنکشن کو 2 فنکشنز یعنی کہ 2 سب اسٹرکچر میں کنورٹ کر لیا، لائن آئی یعنی کہ لائن 1 کے J-1 اسٹیشن اور لائن 2 کے J-1 اسٹیشن تک، یعنی کہ اس کو جب میں نے 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا، اگر میں J-1 اسٹیشن آف لائن 1 تک آپٹیملی اگر سولوشن فائنڈ کر لیتا ہوں اور J-1 اسٹیشن آف لائن 2 تک بھی میں آپٹیمل سولوشن فائنڈ کر لیتا ہوں، تو دین آف کورس ایس آئی جے تک جو میرا سولوشن ہے وہ آپٹیمل ہوگا۔ تو لہٰذا آپ نے یہاں پہ دیکھا کہ میں نے ایس آئی جے یعنی کہ اس کا جو ٹوٹل ٹائم ہے ٹیل اسٹیشن ایس آئی جے اس تک ٹوٹل کاسٹ کمپیوٹ کرنے کے لیے میں نے ڈیپینڈ کیا J-1 اسٹیشن پہ۔ سملرلی جب میں J-1 کی آپٹیمل کاسٹ فائنڈ کرنا چاہوں گا، یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے ایس آئی J-1 اسٹیشن تک اس کا منیمم ٹائم فائنڈ کرنا چاہوں گا، تو اگین آئی ہیو ٹو ڈیپینڈ آن دا اسٹیشن J-2 اسٹیشن آف لائن 1 اینڈ آف کورس J-2 اسٹیشن آف لائن 2، اینڈ سملرلی میں ریکرسیولی اس کو ڈیفائن کرتا جاؤں گا یہاں تک کہ میں اسٹیشن 1 آف لائن 1 تک پہنچ جاؤں گا اور اسٹیشن 2 آف لائن 1 تک پہنچ جاؤں گا۔ اسٹیشن 1 آف لائن 1 وہاں تک پہنچنے کا جو منیمم وے ہے وہ میرے پاس آلریڈی ہے، کیونکہ میرے پاس انٹری ٹائم بھی ہے اور میرے پاس کسی بھی اسٹیشن کی جو اسمبلی ٹائم ریکوائرڈ ہے آٹو کے لیے وہ بھی میرے پاس گیون ہے، تو لہٰذا اسٹیشن 1 لائن 1 اسٹیشن 1 لائن 2 دونوں پہ میرے پاس کاسٹ جو ہے وہ آلریڈی موجود ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ میں ایس آئی جے سے یعنی کہ ایس آئی جے سے جب میں اس کو ریکرسیولی اسٹرکچر کو ڈیفائن کروں گا تو آف کورس آئی کین ریچ ٹو دا باٹم کیس، انیشیل کیس یا بیس کیس، جہاں پہ میرے پاس آلریڈی ویلیو جو ہے وہ اویلیبل ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اس میں دیکھا کہ میں نے پرابلم کی پہلے تو آپٹیمل اسٹرکچر ڈیفائن کر لی، یعنی کہ ایس آئی جے تک اگر میں پہنچنے کا کوئی آپٹیمل سولوشن فائنڈ کرتا ہوں تو اس کو میں نے سب اسٹرکچرز میں ڈیفائن کر لیا، اور سب اسٹرکچرز کو فردر میں ریکرسیولی ڈیفائن کرتا گیا تو میں اس کے بیس کیسز تک پہنچ گیا، اور ایس آئی جے تک میں پہنچ جاتا ہوں تو اس کو فردر جنرلائز کر کے میں S1N تک بھی پہنچ سکتا ہوں اور S2N تک بھی پہنچ سکتا ہوں، یعنی کہ n اسٹیشن آف لائن 1 اینڈ آف کورس n اسٹیشن آف لائن 2۔ جب میں n اسٹیشن آف لائن 1 پہ پہنچ گیا، n اسٹیشن آف لائن 2 پہ پہنچ گیا، تو فائنلی میرے پاس ایگزٹ ٹائم بھی ہیں، تو لہٰذا اس طرح سے میں اس پہ جا کے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک اس کی منیمم کاسٹ فائنڈ کر لوں گا۔ تو اس سے میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا میں نے آپٹیمل اسٹرکچر بھی ڈیفائن کر لی، اور پھر اس کے بعد میں نے اس کی ریکرسیولی جو اس کے اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں وہ بھی اس کیس میں آف کورس ویلڈ ہیں، وہ بھی میں ڈیفائن کر سکتا ہوں، اور پھر مجھے باٹم پہ کوئی بیس ویلیوز چاہیے جس سے میں اس کا جو جنرل سولوشن ہے، جو فائنل سولوشن ہے وہ فائنڈ کر سکوں، وہ بھی میرے پاس ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اور فائنلی میں اگر جیتھ اسٹیشن پہ یعنی کہ میں نے 3 اسٹیپس کو دیکھ لیا ہے کہ آئی کین یوز آل دا 3 اسٹیپس فرام 1 to 3 ان دس اسمبلی لائن اسکیجولنگ پرابلم۔ اب 4تھ اسٹیپ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ میں آپٹیمل سولوشن فائنڈ کرنا چاہوں گا، اس کیس میں میرا آبجیکٹیو یہ ہوگا کہ میں جیتھ اسٹیشن پہ J-1 اسٹیشن کی کون سی لائن سے پہنچا ہوں، اگر میں یہ انفارمیشن کہیں ریکارڈ کر لیتا ہوں تو میرے پاس آپٹیمل سولوشن بھی آ جائے گا۔ کیونکہ میں نے ایس آئی جے تک S1 J-1 سے یا S2 J-1 سے پہنچنا ہے، تو اس کی کمپٹیشن کے وقت مجھے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت میں S1 J-1 سے پہنچا ہوں یا S2 J-1 سے پہنچا ہوں، جو میرے پاس منیمم کاسٹ ہوگی آف کورس اسی کو میں نے وہاں پہ ریکمینڈ کرنا ہے، اسی کو میں نے وہاں پہ کیپچر کرنا ہے، اسی وقت میں لائن 1 کو وہاں پہ کیپچر کر سکتا ہوں آف دا J-1 اسٹیشن جس سے میں ایس آئی جے پہ پہنچا تھا۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ میں اس طرح سے جب پرابلم کو ڈیکمپوز کیا تو اس کی میں نے وہ ویلیو بھی کیپچر کر لی جو مجھے انفیکٹ اس کا آپٹیمل سولوشن دے گی، یعنی کہ وہ ویلیو کون سی ہے، دیٹ ویلیو از انفیکٹ لائن نمبر آن اسٹیشن J-1 یعنی کہ لائن نمبر آف دا اسٹیشن J-1 جہاں سے میں نے اسٹیشن ایس آئی جے کی طرف موو کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے دیکھا کہ میں نے ڈائنامک پروگرامنگ کے جتنے بھی 4 اسٹیپس تھے ان سب کو پیرلل اور پرابلم کو ساتھ پیرلل رکھتے ہوئے ان کے درمیان ایک ریلیشن شپ ڈیفائن کیا، اور میں نے دیکھ لیا کہ اس پرابلم کو میں کریکٹرائز کر سکتا ہوں یوزنگ آپٹیمل اسٹرکچر، ریکرسیولی ڈیفائن بھی کر سکتا ہوں، میرے پاس بیس کیسز بھی ہیں، اور میں آپٹیمل سولوشن بھی فائنڈ کر سکتا ہوں کیونکہ میں اس پرابلم کی ڈیکمپوزیشن سے وہ اسٹیشن کی لائن فائنڈ کر سکتا ہوں جس سے میں ایس آئی جے تک پہنچا تھا۔ اس سے میں اب یہ پروو کرنے میں کامیاب ہو گیا ہوں کہ آف کورس دس پرابلم کین بی سالوڈ یوزنگ ڈائنامک پروگرامنگ۔ اب ہم اس پرابلم کو ڈائنامکلی کیسے سالو کرتے ہیں
اس کے لیے اگین ہمیں سیٹ آف نوٹیشنز کا سہارا لینا پڑے گا. آئیں چلتے ہیں سلائڈ پر. یہاں پہ میں نے ایک فنکشن ڈیفائن کیا ہے ایف آئی جے. آپ سلائڈ دیکھ رہے ہوں گے. ایف آئی جے از فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن ایس آئی جے. یہ میں نے ایک نوٹیشن یوز کی ہے, یعنی کہ میں نے ایف آئی جے کہا کہ دس از دا فاسٹسٹ ٹائم ٹیکن بائی این آٹو فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن ایس آئی جے. لیکن آپ کو یاد ہے کہ میں نے تو منیمم ٹائم فائنڈ کرنا ہے, یعنی کہ فاسٹسٹ ٹائم فائنڈ کرنا ہے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو ایگزٹ ٹائم, یعنی کہ فائنل جو میرا ڈیسٹینیشن پوائنٹ ہے. تو اس کے لیے مجھے nth اسٹیشن آف لائن 1 یا nth اسٹیشن آف لائن 2 کا جو فاسٹسٹ ٹائم ہے وہ کمپیوٹ کرنا پڑے گا. تو وہ کمپیوٹ کرنے کے لیے بیسڈ آن دا سیم ڈیفینیشن جو میں نے پہلے ڈیفائن کی ہے, میں F1n ڈیفائن کر سکتا ہوں, جس کے معنی یہ ہو گئے کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S1n. سملرلی آئی ہیو ڈیفائنڈ F2n فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S2n. اب اس کے اندر تو کوئی ایمبیگویٹی نہیں ہے. ایف آئی جے کی ڈیفینیشن کا آپ کو پتہ چل گیا ہے. ایف آئی جے کی ڈیفینیشن سے میں نے F1n اور F2n کی ڈیفینیشن جو ہیں وہ فردر ڈیڈیوس کر لی ہیں. فردر میں نے ایک اور یہاں پہ ویریبل ڈیفائن کیا ایل آئی جے. ایل آئی جے از دا لائن نمبر, جو کہ 1 ہو سکتی ہے کیونکہ میرے پاس صرف 2 ہی لائنز ہیں, 1 یا 2. سو ایل آئی جے ریپریزینٹس دا لائن نمبر وچ از آئدر 1 or 2 whose station J-1 is used in a fastest way through station SIJ. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے ایس آئی جے تک پہنچنے کے لیے J-1 اسٹیشن جس لائن کا یوز کیا تھا ایل آئی جے میں, اس کی میں نے ویلیو اسٹور کر دی. It is to be noted that LI1 is not required to be defined because there is no station before 1. بالکل ٹھیک ہے. اور فائنلی میں نے TIJ-1 ڈیفائن کیا, جس کے معنی یہ ہے کہ دس از ٹرانسفر ٹائم فرام لائن I ٹو اسٹیشن SI-1J اور SI+1J. اس طرح سے میں F1n اور F2n کمپیوٹ کر لوں گا, LIJ کو ساتھ ہی ڈیفائن کرتا جاؤں گا, اور فائنلی میرے پاس جو آبجیکٹیو فنکشن آ جائے گا وہ F1n + x1 اور F2n + x2 کا منیمم ہوگا. جب میں کسی بھی لائن سے, یعنی کہ nth اسٹیشن آف کسی لائن سے ایگزٹ کروں گا, تو اس وقت میں وہاں پہ ریکارڈ کر لوں گا کہ کیا میں لائن 1 سے یہاں پہنچا ہوں یا لائن 2 پہ پہنچا ہوں. تو لہٰذا میں نے یہاں پہ L* ایک ویریبل ڈیفائن کر لیا. دس از ٹو بی دا لائن نمبر ہوز nth اسٹیشن از یوزڈ ان اے فاسٹسٹ وے. یہ میرے پاس ایک سیٹ آف نوٹیشنز آ گیا ہے. یاد رکھیں کہ میں نے اس پرابلم میں میرا جو آبجیکٹیو فنکشن ہے وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک میں نے اس کو منیمم ٹائم فائنڈ کرنا ہے. کون سا میں نے یعنی کہ سیکوینس آف اسٹیشنس یوز کروں جس سے ٹائم منیمم لگے. اس کے لیے اینڈ تک پہنچنے کے لیے پہلے میں نے اپنے آبجیکٹیو کو ڈیوائڈ کر لیا. پہلے میں نے nth اسٹیشن آف لائن 1 تک اس کا ایک آبجیکٹیو فنکشن ڈیفائن کر لیا, جس کو میں نے F1n کہا ہے, اور پھر میں نے nth اسٹیشن آف لائن 2 کو F2n کہہ دیا, اور اس کو میں نے پہلے کمپیوٹ کرنے کی کوشش کی. یعنی کہ انفیکٹ میں اپنے آبجیکٹیو فنکشن کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا, جس میں نے F1n ایک آبجیکٹیو فنکشن رکھا اور دوسرا میں نے F2n رکھا. F1n کے معنی یہ ہے کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S1n, اور F2n کے معنی یہ ہے کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S2n. آف کورس جب میں ان کو کمپیوٹ کر لوں گا تو فائنلی میں نے ایگزٹ ٹائم میرے پاس آلریڈی موجود ہے. F1n میں x1 ایڈ کروں گا اور F2n میں x2 ایڈ کروں گا. ان میں سے جو منیمم ہوگی وہی میرا ریکوائرڈ سولوشن ہوگا, وہی میری ریکوائرڈ منیمم ویلیو ہوگی. لیکن اب کوشچن یہ ہے کہ میں F1n کیسے فائنڈ کروں گا. آف کورس F1n فائنڈ کرنے کے لیے مجھے پہلے F1n-1 فائنڈ کرنا پڑے گا اور F2n-1 فائنڈ کرنا پڑے گا. یعنی کہ منیمم کاسٹ S1n تک پہنچنے کے لیے مجھے منیمم کاسٹ ایٹ S1n-1 چاہیے, اور منیمم کاسٹ فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو S2n-1 چاہیے. تو اس کے لیے آف کورس مجھے ریکوائرڈ ہوگا کہ میں F1n-1 فائنڈ کروں اور F2n-1 فائنڈ کروں. سملرلی F1n-1 فائنڈ کرنے کے لیے اگین آئی ریکوائر F1n-2 اور F2n-2, اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ آپ F11 اور F21 تک نہیں پہنچ جاتے. F11 اور F21 جو ہیں یہ آپ کے بیس کیسز ہیں, کیونکہ F11 کے معنی یہ ہیں کہ اینٹی ٹائم پلس ٹائم ٹیکن بائی آٹو ٹو کمپلیٹ اٹس ایکٹیویٹی آن دا اسٹیشن 1, جو کہ آپ کو آلریڈی A11 دیا ہوگا. تو لہٰذا اینٹری ٹائم E1 + A11 آپ کو F11 دے دے گا,
اور اینٹری ٹائم E2 پلس اس کا جو ایکٹیویٹی جو آپ کی اسٹیشن لائن 2 اور اسٹیشن 1 پہ ہوئی ہے اس کو ہم نے A21 کہا ہوا ہے، وہ ٹائم آپ کو لگے گا، دونوں کو ایڈ کریں گے تو آپ کو F21 مل جائے گا۔ تو اس طرح سے آپ نے F11 بھی فائنڈ کر لیا، F21 بھی فائنڈ کر لیا۔ یہ آپ کے بیس کیسز ہو گئے، بیس کیسز آپ نے کمپلیٹ کر لیے۔ اب بیس کیسز کی بیس پہ آپ اسٹیشن 2 3 4 اپ ٹو n تک اس کی ٹوٹل کمپیوٹیشن کاسٹ فائنڈ کر سکتے ہیں بیسڈ آن دا آپٹیمل اسٹرکچر جو میں نے پہلے آپ کو بتا رکھی ہے۔ تو لہٰذا میرا جو آبجیکٹیو فنکشن ہے وہ ہے ہاؤ ٹو کمپیوٹ F1n F2n، اس کا الگوریدم میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے۔ اس کی آپٹیمل اسٹرکچر کیسے ڈیفائن کرنی ہے آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ پر۔ ہیئر یو کین سی ان دس ڈائیگرام کہ میں نے S1j-1 یعنی کہ میں نے j-1 اسٹیشن آن لائن 1 ایک یہاں پہ آپ کو دکھایا ہے سلائڈ میں، اور وہاں سے فار ایگزامپل اگر آپ Sij پہ موو کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بھی شو کیا کہ فار اٹ ریکوائرز T1j-1 ٹائم، اور Sij اسٹیشن پہ آپ کو جو ٹائم ریکوائرڈ ہے کسی بھی ایکٹیویٹی کے لیے آف کورس جو اس آٹو کے لیے ریکوائرڈ ہے وہ ٹائم Aij ہے، اور اسٹارٹنگ پوائنٹ سے Sij تک جو فاسٹسٹ ٹائم ہے اس کو میں نے یہاں پہ Fij کہا ہے، اور Fij کے ساتھ آپ نے L2j بھی کمپیوٹ کرنا ہے۔ L2j آپ نے اس لیے کمپیوٹ کرنا ہے چونکہ آپ یہاں پہ اسٹیشن Sij پہ ہیں جو کہ لائن 2 پہ ہے، تو لہٰذا انفیکٹ آپ نے S2j پہ پہنچ کے ساتھ ہی آپ نے L2j بھی کمپیوٹ کرنا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ آپ نے j-1 اسٹیشن کون سی لائن کا یوز کیا ہے، چونکہ اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اسٹیشن j-1 آف لائن 1 یوز کیا ہے، سو دیٹس وائی یہاں پہ L2j کی ویلیو جو ہے وہ میں نے آپ کو 1 شو کی ہے۔ اب فائنڈنگ دا آبجیکٹیو فنکشنز، میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ مجھے F1n اور F2n چاہیے۔ F1n اور F2n کمپیوٹ کرنے کے لیے پہلے میں نے بیس کیسز ڈیفائن کیے، F11 F21۔ F11 کے معنی یہ ہے کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S11، وہ کتنا ہوگا؟ اینٹری ٹائم E1 پلس ٹائم ٹیکن بائی آٹو ایٹ دا اسٹیشن A11 جس کو میں نے A11 کہا ہوا ہے۔ سملرلی F21 کیا ہو گیا؟ اینٹری ٹائم E2 پلس ٹائم ٹیکن بائی این آٹو ایٹ دا اسٹیشن S21 جو کہ آپ کے آف کورس آپ کے پاس A21 ہے، تو لہٰذا F11 E1 پلس A11 آ گئے اور F21 پلس از اکول ٹو E2 پلس A21 آ گئے۔ یہ آپ کے بیس کیسز آ گئے۔ آپ کا جو فردر ریکرسو فنکشن ہوگا F1j، کیونکہ آپ نے F1n فائنڈ کرنا ہے تو F1n فائنڈ کرنے سے پہلے آپ کو F1j فائنڈ کرنا پڑے گا، جس کے معنی یہ ہے کہ پہلے آپ کو F12 پھر F22 پھر F13 پھر F23 اینڈ سو آن، یہ سارے کمپیوٹ کرنے کے بعد فائنلی یو ول ریچ ٹو فائنڈ دا F1n اینڈ F2n۔ اب کویشچن یہ ہے کہ ہم نے F1j کیسے فائنڈ کرنا ہے۔ دس از منیمم آف F1j-1 پلس A1j F2j-1 پلس T2j-1 پلس A1j، اور F2j جو ہے دیٹ از آلسو منیمم آف F2j-1 پلس A2j اور F1j-1 پلس T1j-1 پلس T2j۔ یہ جو میں نے آپٹیمل اسٹرکچر ڈیفائن کی ہے، پہلے تو میں نے اس کے بیس کیسز ڈیفائن کیے، یعنی کہ میں نے F11 فائنڈ کیا، پھر میں نے F21 فائنڈ کیا، وہ تو بہت سمپل ہے، اینٹری ٹائم گیون ہے اسٹیشن 1 پہ اور لائن 1 یا 2 پہ جو کاسٹ ریکوائرڈ ہے وہ بھی مجھے گیون ہے، تو میں نے بیس کیسز فائنڈ کر لیے۔ اب میرا آبجیکٹیو ہے F1j فائنڈ کرنا اور F2j فائنڈ کرنا۔ F1j فائنڈ کرنے کے معنی یہ ہے کہ میں لائن یعنی کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ سے S1j اسٹیشن تک پہنچنے کے لیے جو فاسٹسٹ ٹائم ہے انفیکٹ دیٹ از مائی ریکوائرمنٹ۔ اب لائن 1 کے اسٹیشن j تک پہنچنے کے لیے میں لائن 1 کا اسٹیشن j-1 بھی یوز کر سکتا ہوں اور لائن 2 کا اسٹیشن j-1 بھی یوز کر سکتا ہوں۔ اگر تو میں لائن 1 کا اسٹیشن j-1 یوز کرتا ہوں تو اس کے لیے ٹرانسفر کاسٹ جو ہے وہ ریکوائرڈ نہیں ہے، وہ 0 ہے، تو لہٰذا اس کے لیے جو ٹوٹل کاسٹ ہو جائے گی S1j تک جو ٹوٹل کاسٹ ریکوائرڈ ہوگی وہ کاسٹ ہوگی کاسٹ ٹل S1j-1 یعنی کہ فاسٹسٹ وے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو S1j-1 جس کو میں نے F1j-1 کہا ہے، پلس ٹوٹل ٹائم ٹیکن بائی آٹو ایٹ دا اسٹیشن S1j۔ تو لہٰذا اگر میں لائن 1 کے تھرو پہنچتا ہوں تو میرے پاس جو ٹائم بنے گا وہ بن جائے گا F1j-1 پلس A1j۔ لیکن اگر میں S1j پہ S2j-1 کے تھرو پہنچتا ہوں تو اس کیس میں فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو S2j-1 جس کو ہم نے F2j-1 کہا ہے، اور ٹرانسفر ٹائم بھی آف کورس آپ کو ریکوائرڈ ہوگا کیونکہ آپ ڈفرینٹ لائن پہ جا رہے ہیں، تو دیٹ ٹائم از T2j-1 کیونکہ آپ لائن 2 سے جا رہے ہیں اور اسٹیشن j-1 سے جا رہے ہیں، اس لیے ہم نے اس ٹرانسفر ٹائم کو کہا ہوا ہے T2j-1۔
This is the transfer time from station 2J-1 to line 1 and station J. اینڈ آف کورس آپ کے لیے S1J پہ ٹائم ریکوائرڈ تو اتنا ہی ہوگا بائی این آٹو، یعنی کہ آپ لائن 1 کے تھرو آئیں یا 2 کے تھرو آئیں، جو ایکٹیویٹی آپ نے اسٹیشن J پہ کرنی ہے وہ لائن 1 کا ہو یا 2 کا ہو، انفیکٹ اس اسٹیشن پہ یعنی کہ آپ لائن 1 کے تھرو آئیں یا 2 کے تھرو آئیں، S1J پہ جو ٹائم ٹیکن ہے وہ سیم ہی ہوگا، جو کہ اس کیس میں A1J ہے. تو اس طرح سے میں نے S1J تک پہنچنے کے لیے لائن 1 کے تھرو بھی پہنچا اور میں نے لائن 2 کے تھرو بھی اس کی کاسٹ نکالی. ان دونوں کی جو منیمم کاسٹ ہے اٹ ول گیو می F1J، یعنی کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S1J. وہی میں نے یہاں پہ آپ کو F1J میں شو کیا ہے، یعنی کہ F1J از منیمم آف بوتھ آف دیز فنکشنز جو میں نے یہاں پہ ابھی کمپیوٹ کیے. بیسڈ آن دا سیم ریزننگ میں F2J فائنڈ کر سکتا ہوں، یعنی کہ F2J فائنڈ کرنے کے معنی یہ ہے کہ F2J کے معنی یہ ہے کہ فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S2J. اب S2J تک پہنچنے کے لیے میں S1J-1 سے بھی آ سکتا ہوں اور S2J-1 سے بھی آ سکتا ہوں. S1J-1 کا فاسٹسٹ ٹائم مجھے پتہ ہے، S2J-1 کا فاسٹسٹ ٹائم مجھے پتہ ہے، ایک لائن سے دوسری لائن پہ ٹرانسفر کرنے کی کاسٹ مجھے پتہ ہے، S2J-1 پہ ایکٹیویٹی کو جتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ مجھے پتہ ہے. تو لہٰذا اس سے میں دونوں لائنز کا پہلے ٹائم کمپیوٹ کروں گا، یعنی کہ دونوں لائن سے آنے کا ٹائم کمپیوٹ کروں گا، ٹوٹل کا ٹائم کو اس کو اسٹیشن پہ جو ریکوائرڈ ہے اس کو ایڈ اپ کروں گا، اور فائنلی میں دونوں کا منیمم لے لوں گا تو اٹ ول گیو می F2J. جب میں نے F1J فائنڈ کر لیا، F2J فائنڈ کر لیا، تو اس کے بعد میرے لیے بہت آسان ہے کہ میں J کی ویلیو 2 3 4 اپ ٹو n تک اس کی ویلیوز اس میں انسرٹ کرتا جاؤں اور اس کی ویلیوز کو کمپیوٹ کرتا جاؤں ان اے باٹم اپ فیشن، اینڈ فائنلی آئی ول کمپیوٹ دا ویلیو آف F1n اینڈ F2n. یہ جو پوری اسٹوری اور پوری اس کی کہانی جس کو میں نے انفیکٹ الگوریدم کہہ رہا ہوں بنایا ہے، اس کو میں آگے لکھتا ہوں ایک سمری کی فارم میں. آئیں دیکھتے ہیں سلائڈ کو. یہاں پہ دیکھیں میں نے کہا ہے کہ کمپلیٹ جو اس کا ایک میتھمیٹیکل ماڈل ہے آبجیکٹیو فنکشن فائنڈ کرنے کے لیے، وہ میں نے اس سلائڈ پہ لکھا ہے. میں نے کہا ہے کہ F11 جو کہ بیس کیسز ہیں، F11 is equal to E1 plus A11, F21 is equal to E2 plus A21. اب آپ نے فائنڈ کرنا ہے F1J اور F2J. F1J فائنڈ کرنے کے لیے اگین منیمم آف بوتھ آف دیز فنکشنز جو میں نے پہلے کمپیوٹ کیے ہیں، یعنی کہ ایک تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لائن 2 کے J-1 اسٹیشن سے آئیں گے تو آپ کے پاس F2J-1 پلس T2J-1 پلس A1J ہوگا. یہ وہی کاسٹ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتا رکھی ہے. یا آپ لائن 1 کے اسٹیشن J-1 سے آئیں گے، اس کی ٹرانسفر ٹائم نہیں ہوگا، تو اس کیس میں F1J-1 پلس A1J ٹوٹل کاسٹ آ جائے گی. اب فار J equal to 2 3 up to n، F1J کی جو ویلیو ہوگی دیٹ ول بی منیمم آف F1J-1 پلس A1J F2J-1 پلس T2J-1 پلس A1J. یعنی کہ F1J کی جو کمپیوٹیشنل کاسٹ ہے وہ منیمم آف کاسٹس لائن 1 سے آنے کی یا 2 سے آنے کی جو کاسٹس ہیں ان کا منیمم ہوگی. سمیٹریکلی F2J کی ویلیو آپ فائنڈ کر سکتے ہیں، ایگزیکٹلی اس کی سیم ریزننگ ہے اور سیم لاجک ہے. تو F2J آپ کے پاس منیمم آف F2J-1 پلس A2J آ جائے گا، یا F1J-1 پلس T1J-1 پلس T2J، یعنی کہ ان دونوں کا آپ کو منیمم فنکشن جو ہے وہ ریٹرن میں ملے گا F2J میں. اس سے آپ جب لوپ چلائیں گے J کی ویلیو 2 3 اپ ٹو n تک، تو فائنلی آپ کے پاس F1n اور F2n کی ویلیوز آ جائیں گی. ونس یو آر ایبل ٹو فائنڈ دا ویلیوز آف F1n اینڈ F2n، تو پھر آپ کے پاس فائنلی جو ہے وہ کوئی مشکل نہیں ہے. اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک اس کا جو آبجیکٹیو فنکشن ہے دیٹ کین بی کیلکولیٹڈ ویری ایزیلی، کیونکہ اس کے لیے سمپلی آپ کو یہ کرنا ہوگا کہ F1n پلس X1 اور F2n پلس X2 کا منیمم لیں گے، تو اٹ ول گیو یو دا منیمم ویلیو فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ آفٹر پاسنگ تھرو آل دا انٹائر سیٹ آف اسٹیشنس. یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل لیتا ہوں اور اس کو میں کوشش کرتا ہوں کہ F1n F2n ان کو کمپیوٹ کیا جائے اور فائنلی منیمم ٹائم کمپیوٹ کی جائے فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ. ایگزامپل میں یو آر گیون 2 لائنس، ہر لائن کے اوپر 6 اسٹیشنز گیون ہے. کسی بھی اسٹیشن کے اوپر کتنا ٹائم ریکوائرڈ ہے دیٹ از آلسو گیون. ایک اسٹیشن سے کسی دوسرے اسٹیشن تک موو کرنے کا جتنا ٹرانسفر ٹائم ہے وہ بھی آپ کو گیون ہے. تو اس طرح سے آپ نے انفیکٹ فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ جو آپ کو منیمم ٹائم ریکوائرڈ ہے وہ کمپیوٹ کرنا ہے. تو اس کو کمپیوٹ کرنے کے لیے چونکہ آپ کے پاس 6 نمبر آف اسٹیشنز ہیں، آپ کو F16 اور F26 پہلے نکالنا ہوگا، جس کے معنی یہ ہے کہ
فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S16 اور یا فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اسٹیشن S26. تو لہٰذا آپ نے پہلے F16 فائنڈ کرنا ہے اور پھر F26 فائنڈ کرنا ہے. F16 اور F26 جیسا کہ آپ کو پتہ ہے وہ ہم ڈائریکٹلی تو فائنڈ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پہلے ہمیں F15 F25 نکالنا ہوگا. F15 اور F25 کے لیے ہمیں پہلے F14 اور F24 نکالنا ہوگا اینڈ سو آن. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ پہلے ہمیں F11 اور F21 نکالنا ہوگا. F11 F21 بیس کیسز ہیں جو کہ ڈیپینڈ کرتے ہیں انٹری ٹائم اور A11 اور A21 پہ. وہ میں نے ویری سمپل کیلکولیشن سے ان کو کمپیوٹ کر لیا. F11 کی ویلیو میرے پاس 9 آ گئی اور F21 کی ویلیو 12 آ گئی. اب میں نے J کی ویلیو 2 لی جو آپٹیمل اسٹرکچر تھی, اس میں نے J کی ویلیو 2 انسرٹ کی تو میرے پاس F12 کی ویلیو جو ہے وہ منیمم آف 18 اینڈ 23 آ گیا. منیمم آف 18 اینڈ 23 از آف کورس 18. تو لہٰذا میں نے F12 کی ویلیو 18 فائنڈ کر لی. لیکن میں نے یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ لائن 1 کے اسٹیشن 2 پہ جو میں پہنچا ہوں اس کے لیے میں نے کون سی لائن یوز کی ہے. اس کے لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ویریبل ڈیفائن کیا ہوا ہے L12 یعنی کہ Fij کے لیے میں نے Lij ڈیفائن کیا ہوا ہے. چونکہ میں F12 فائنڈ کر رہا ہوں دیٹس وائی یہاں پہ L12 میں اس کی ویلیو کمپیوٹ کروں گا. L12 کے معنی کیا ہے کہ میں نے J-1 اسٹیشن کس لائن کا یوز کیا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں جو منیمم آپ کو ملا ہے وہ 18 اور 23 کا دونوں کا منیمم ہے جو کہ 18 ہے. لہٰذا 18 جو آپ نے کمپیوٹ کیا ہے وہ آرگومنٹ کا جو پہلا آرگومنٹ ہے اور وہ آپ نے کس بیس پہ کمپیوٹ کیا ہے, کون سی انفارمیشن ہے, کون سی فنکشن ہے جو آپ نے یوز کیا ہے, دیٹ از F1. یاد رہے کہ F1n جو ہے وہ فنکشن میں نے لائن 1 کے لیے یوز کیا ہوا ہے اور F2 جو ہے وہ میں نے لائن 2 کے لیے یوز کیا ہوا ہے. لہٰذا 18 کو کمپیوٹ کرنے کے لیے چونکہ میں نے F1 فنکشن یوز کیا ہے سو دیٹس وائی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ L12 کے معنی 1 ہوں گے. یعنی کہ میں نے جو 1 اسٹیشن یوز کیا ہے L1 یعنی کہ F12 تک پہنچنے کے لیے جو 2 اسٹیشن تک پہنچنے کی جو میں نے 2 اسٹیشن تک پہنچا ہوں تو میں لائن 1 کے اسٹیشن انفیکٹ 1 سے پہنچا ہوں. اس کے معنی یہ بن گئے. سملرلی جب میں نے F22 فائنڈ کیا تو میں نے اسی آپٹیمل اسٹرکچر میں F2J کا جو ماڈل تھا اس میں J کی ویلیو 2 پٹ کی. میرے پاس منیمم آف 17 اینڈ 16 آ گیا. 16 چونکہ منیمم ہے جو کہ سیکنڈ آرگومنٹ ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ میں نے F1 فنکشن یوز کیا ہے جس کے معنی یہ ہے کہ اس سے جو پریویس اسٹیشن ہے وہ میں نے لائن 1 کا یوز کیا ہے. تو لہٰذا L22 کی ویلیو 1 آ گئی. سملرلی جب میں نے J کی ویلیو 3 پٹ کی تو میرے پاس F13 کی ویلیو منیمم آف 21 اینڈ 20 ہے. 20 چونکہ منیمم ہے جو کہ سیکنڈ آرگومنٹ ہے. 20 کو فائنڈ کرنے کے لیے میں نے فنکشن F2 یوز کیا ہے. تو اس کے معنی یہ ہو گیا کہ میں نے پہلے لائن 2 یوز کی ہے. تو لہٰذا L13 کی ویلیو جو ہے وہ میرے پاس 2 آ گئی. سملرلی میں نے J3 کے لیے F23 فائنڈ کیا. پھر میں نے J=4 کے لیے F14 فائنڈ کیا. L14 فائنڈ کیا, میرے پاس 1 آ گیا اور اس کی L14 کی جو ویلیو ہے کمپیوٹ کرنے کی لاجک ایگزیکٹلی سیم ہے کہ میں نے جو منیمم اس ویلیو میں اس میں فنکشن کی جو میں نے منیمم ویلیو کمپیوٹ کی ہے وہ کس انفارمیشن کی بیس پہ میں نے کمپیوٹ کی ہے. وہ چونکہ یہاں پہ فرسٹ ون آرگومنٹ ہے 24 ہے لہٰذا میں نے فنکشن F13 یوز کیا ہے. F13 فنکشن از فار دا لائن 1 جس کے معنی یہ ہے کہ L14 کی ویلیو 1 ہوگی. یعنی کہ میں نے جو تھرڈ اسٹیشن یوز کیا ہے وہ لائن 1 کا یوز کیا ہے. سملرلی میں نے J=5 کے لیے F15 فائنڈ کیا. میرے پاس F15 کی ویلیو 32 آ گئی اور L15 کی ویلیو 1 آ گئی. اور جب میں نے J=5 کے لیے F25 کمپیوٹ کیا تو F25 میرے پاس 30 آ گیا اور اسی کے کرسپونڈنگ میرے پاس L25 کی ویلیو 2 آ گئی. فائنلی میں نے J=6 کے لیے F16 فائنڈ کر لیا اور اسی طرح سے میں نے J=6 کے لیے F26 فائنڈ کیا تو میرے پاس منیمم ویلیو F26 کی 37 آ گئی اور L26 جو ہے وہ میرے پاس 2 آ گیا. اب جب میں نے F16 اور F2x کمپیوٹ کر لیے ہیں تو ان فیکٹ مائی پرابلم از سالوڈ کیونکہ X1 X2 کی ویلیوز مجھے گیون ہے. میں نے F16 میں X1 ایڈ کیا, F26 میں نے X2 ایڈ کیا اور دونوں کا منیمم لیا. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نے F* جو میرا آبجیکٹیو فنکشن ہے F* کو میں نے کہا ہوا ہے کہ دس از دا منیمم ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ. یعنی کہ آٹو کو انٹر ہونے سے ایگزٹ ہونے کا تک جو منیمم ٹائم ہے اس کو میں نے F* کہا ہوا ہے. یہاں پہ چونکہ منیمم 38 ہے 38 کو میں نے کیسے کمپیوٹ کیا ہے بیسڈ آن دا انفارمیشن آف F16 یعنی کہ بیسڈ آن دا ویلیو آف F16. F16 کے معنی یہ ہوئے کہ میں نے اسٹیشن S16 سے ایگزٹ کرتے ہوئے جو لائن یوز کی ہے وہ 1 یوز کی ہے کیونکہ فنکشن 1 یوز ہوا ہے. تو لہٰذا یہاں پہ L* ویلیو 1 ہوگی. L* آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نوٹیشنز بنا رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اسٹیشن 6 سے ایگزٹ کرتے ہوئے جو لائن میں نے یوز کی ہے اس کو میں نے L* کہا ہوا ہے.
کیونکہ میں نے بیک ٹریکنگ سے اس کا آپٹیمل سولوشن بھی فائنڈ کرنا ہے۔ یہاں تک دیکھیں ایف اسٹار از اکول ٹو 38، اس سے میرے پاس اس کی آپٹیمل ویلیو تو آ گئی، لیکن میرے پاس آپٹیمل سولوشن نہیں آیا۔ آپٹیمل سولوشن کے معنی یہ ہے کہ انفیکٹ میں نے کون سے اسٹیشنز یوز کیے ہیں، یعنی کہ کس لائن کا میں نے کون سا اسٹیشن یوز کیا ہے۔ انیشلی چونکہ میرے پاس ایل اسٹار کی ویلیو 1 ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ میں نے 6 اسٹیشن جو یوز کیا ہے وہ لائن 1 کا یوز کیا ہے، تو لہٰذا میں نے S16 کو پرنٹ کر لیا۔ S16 کو کمپیوٹ کرتے ہوئے میں نے ساتھ ہی ایک ویریبل ڈیفائن کیا ہوا تھا L16۔ اگر آپ اس سلائڈ میں جا کے دیکھیں، یہاں پہ میں نے S16 فائنڈ کیا ہے تو وہاں L16 کی ویلیو 2 ہوگی۔ L16 از اکول ٹو 2 کے معنی یہ ہے کہ جو میں نے 5th اسٹیشن یوز کیا ہے وہ لائن 2 کا ہے، تو لہٰذا میں نے لائن 2 کا 5th اسٹیشن یوز کیا ہوا ہے، تو میں نے اس کو پرنٹ کر لیا، جس کے معنی یہ ہے کہ میرا سولوشن جو ہے اس میں S25 بھی ایگزسٹ کرتا ہے۔ جب میں نے S25 کمپیوٹ کیا تھا میرے پاس L25 تھا، اس کی ویلیو 2 تھی، جس کے معنی یہ ہے کہ جو 4th اسٹیشن ہے وہ میں نے لائن 2 کا یوز کیا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ S24 اسٹیشن بھی میرے سولوشن اسپیس میں ایگزسٹ کرتا ہے۔ S24 کو سملرلی جب میں نے کمپیوٹ کیا تھا تو میرے پاس L24 کی ویلیو 1 تھی، جس کے معنی یہ ہے کہ میں نے لائن 1 کا جو اسٹیشن 3 ہے وہ میں نے لائن 1 کا یوز کیا ہے، اس کے معنی یہ ہو گئے کہ S13 از آلسو ان مائی سولوشن۔ S13 پہ L13 کی ویلیو چونکہ 2 ہے تو میرے پاس S2 جو اسٹیشن S22 ہے اٹ مینس دیٹ از آلسو یوزڈ، اور فائنلی L21 کی چونکہ ویلیو 1 ہے تو بیسڈ آن دا سیم ریزننگ میں نے اسٹیشن S11 بھی یوز کیا ہے۔ یہ میں نے آپ کو کمپلیٹ جو انفارمیشن ہے ٹیبلر فارم میں دکھا دی ہے کہ اس پرابلم کے لیے Fij فار I از اکول ٹو 1 to 2، J از 1 2 3 up to 6، اور فائنلی F اسٹار کی ویلیو آپ کے پاس 38 آ گئی، اور Lij وین I از اکول ٹو 1 to 2 اینڈ J از 2 3 4 5 up to 6، اس کیس میں آپ کے پاس L اسٹار کی ویلیو 1 آ گئی، یعنی کہ آپ نے فائنلی جو اسٹیشن یوز کیا ہے وہ لائن 1 کا 6 اسٹیشن جو ہے آپ نے لائن 1 کا یوز کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کہا تھا کہ Li1 از ناٹ ڈیفائنڈ، کیونکہ Li1 کے معنی یہ ہے کہ لائن نمبر جو آپ نے 0 اسٹیشن کے لیے یوز کی ہے، تو چونکہ ہمارے پاس 0 اسٹیشن ہے ہی نہیں، دیٹس وائی Li1 اینڈ Li2 جو ہے وہ L11 اور L21 جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیفائنڈ نہیں ہے۔ یہ آپ سلائڈ میں اس کا سولوشن اسپیس دیکھ رہے ہوں گے، جیسا کہ آپ نے انٹر کیا اسٹیشن S11 پہ، پھر آپ S22 پہ پہنچ گئے، اور اس کے بعد S22 کے بعد آپ S13 اسٹیشن آپ نے یوز کیا، پھر آپ نے S24 یوز کیا، پھر آپ نے S25 یوز کیا، اور فائنلی آپ نے اسٹیشن S16 یوز کیا۔ تو اس پرابلم میں آپ نے دیکھا کہ میرے پاس 2 لائنز تھیں اور ہر لائن کے اوپر 6 نمبر آف اسٹیشنز تھے۔ میں نے فاسٹسٹ ٹائم فرام اسٹارٹنگ پوائنٹ ٹو اینڈ پوائنٹ کمپیوٹ کرنے کے لیے پہلے F16 فائنڈ کیا، پھر میں نے F26 فائنڈ کیا، اور پھر F16 میں نے X1 ایڈ کیا، اور F26 میں نے X2 ایڈ کیا، اور اس کا میں نے منیمم فائنڈ کر لیا۔ اور ہر اسٹیشن پہ جب میں فاسٹسٹ ٹائم فائنڈ کر رہا تھا تو میں یعنی کہ Fij فائنڈ کر رہا تھا، تو ساتھ میں Lij ایک ویریبل ڈیفائن کر رہا تھا جو مجھے اس بیک ٹریکنگ کے لیے ہیلپ کرے گا، جس سے میں اس کا ایپٹیمل سولوشن فائنڈ کروں گا، جیسا کہ آپ نے یہاں پہ اس میں ایگزامپل میں دیکھا بھی۔ تو لہٰذا اس طرح سے میں نے اس کا فاسٹسٹ ٹائم جو ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ سے اینڈ پوائنٹ تک وہ تو کمپیوٹ کر لیا، اور اس کا آپٹیمل جو سولوشن ہے وہ بھی میں نے فائنڈ کر لیا، لیکن ابھی تک میں نے آپ کو اس کا الگورتھم نہیں دیا۔ شارٹیج آف ٹائم کی وجہ سے اس لیکچر کو آپ یہیں ختم کرتے ہیں۔ الگورتھم جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر ظفر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔